موضوع الدرس في إثبات المعاد سورة المعارج تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل صائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت مبارکہ میں سورت المعارج بھی اس کا نام ہے اور سورت سأل سائل بھی اس کا نام ہے، اور یہ ان سور مبارکہ میں سے ہیں جو سور مکیہ کہلاتی ہیں. تو یہ ایک اصول یاد رکھ لیں کہ بھئی جتنی اللہ کے قرآن کی صورتیں یا آیات ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، چاہے کسی جگہ اتری وہ سب مکیہ ہیں، اور جو صورتیں یا جو آیات مبارکہ ہجرت کے بعد اتری ہیں وہ سب مدنیہ ہیں، کیونکہ میرے آقا کی زندگی مبارک جو ہے وہ دو حصوں میں ہے، مکی زندگی، مدنی زندگی. ہجرت سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ مکی زندگی، ہجرت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ مدنی زندگی. اب مثال کے طور پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لائے، 1500 صحابہ کا لشکر بھی آپ کے ساتھ ہے، احرام میں ہیں، لیکن بہت بڑا واقعہ ہے. خلاصہ یہ ہے کہ قریش مکہ نے آپ کو روک دیا اور آپ کے قافلے نے حدیبیہ کے مقام پہ پڑاؤ ڈالا. حدیبیہ جو ہے، اب آپ مکہ جدہ جائیں تو راستے میں ایک چوکی آ جاتی ہے جہاں سے آگے کافر کو نہیں آنے دیتے، غیر مسلمین کا راستہ الگ ہو جاتا ہے. اب اس جگہ کو شمیسی بھی کہتے ہیں، یہی حدیبیہ کا مقام ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، محاورات ہوئے، لیکن قریش مکہ نہ مانے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح ہوئی، اور اس صلح میں یہ بھی طے ہوا کہ بھی اب اگلے سال حضور پاک عمرے کے لیے تشریف لائیں گے، ابھی تو واپس جائیں گے، کیونکہ قریش نے کہا کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی ہزیمت ہے، شکست ہے کہ آپ نے ہمیں اطلاع ہی نہیں دی اور 1500 آدمی کو لے کر چل پڑے. تو میں ظالم ہوں، میں کوئی جنگ کرنے کے لیے آ رہا تھا.
میں کوئی جائیداد لینے آ رہا تھا کہ تمہیں اطلاع دیتا، میں عمرے کے لیے آ رہا ہوں، احرام باندھا ہوا ہے۔ اب عمرہ عبادت ہے، اس میں تم سے یا مکے والوں سے اجازت لینے کا کیا مطلب ہے؟ بہرحال تو سنو یہی ہوئی کہ ابھی آپ واپس جائیں گے، اور واپس جانے کے بعد اگلے سال پھر آپ کو اجازت ہوگی کہ آپ آگے عمرہ کریں، اور 3 دن جو ہے مکے میں رہ سکتے ہیں آپ، اس کے بعد آپ واپس تشریف لے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں اپنے جانور ذبح کیے، آپ نے سر مبارک پہ اس طرح پھروایا، آپ نے قربانی دی، احرام کھولا، اور پھر واپسی کے لیے آپ نے سفر اختیار فرمایا۔ تو اسی سے ایک مسئلہ بھی سمجھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں احصار، کہ بھئی اگر آدمی نے حج کا احرام باندھا ہے اور روک دیا گیا ہے، یا خود رک گیا ہے، بیمار ہو گیا، سفر کے قابل ہی نہیں رہا، یا اس کا ٹکٹ ہی تبدیل ہو گئی، وہ کینسل ہو گئی، آئندہ سیٹیں نہیں مل رہی ہیں، یا اللہ نہ کرے کسی حکومت کی وجہ سے روک دیا گیا، تو اس کو کہتے ہیں احصار، کہ محرم احرام میں آ رہا ہے اور روک گیا۔ تو اب یہ مذاق نہیں ہوتا کہ آپ کو روک دیا گیا، آپ نے چادریں کھولی اور گھر چلے گئے، چلو جی ٹھیک ہے آج ہفتے کے بعد فلائٹ ملے گی پھر احرام باندھنے کے۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہوتا ہے۔ آپ نیت کرنے کے بعد، لبیک پڑھ لینے کے بعد اب آپ احرام نہیں کھول سکتے جب تک حرم مکہ میں آپ کی طرف سے دم احصار بکری ذبح نہ کی جائے، اس وقت تک آپ احرام میں رہیں گے۔ آپ کی بکری ذبح ہو اور اس کی اطلاع ملے، پھر آپ حلق کرائیں، پھر احرام سے نکلیں گے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ بہت ہمارے حاجی بھائی احرام باندھ لیتے ہیں، سامان رک گیا، فلائٹ کینسل ہو گئی، سیٹ نہ ملی، احرام کھولا، بس کپڑے پہن لیے۔ بہت بڑی زیادتی ہے، کیونکہ کوئی آدمی دین سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یعنی یہ شرعن پابندی ہے، اور یہ مسئلہ دم احصار کا جو ہے قرآن کا مسئلہ ہے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے۔ وَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تم روک دیے جاؤ تو بکری دو۔ یہ نص ہے، قرآن کا مسئلہ ہے، جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ یاد رکھو ہمیشہ کہ جو مسائل منصوص ہوتے ہیں، کیا معنی قرآن میں ہے، یا وہ مسئلہ قرآن میں نہیں لیکن فرمان رسول عربی میں ہے، لیکن بالکل کھلا ہے، واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں، اس میں کوئی احتمال نہیں، اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہو سکتی، کھلی بات ہے، یہ نص ہوتا ہے، اس میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا، اس میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سب کا وہی مسئلہ ہوتا، اس میں اختلاف ہوتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک نص ہے، منصوص ہے، حدیث متواتر ہے، مشہور ہے، یا قرآن کی آیت ہے، بات ختم ہو گئی۔ اب دیکھو نا، مثال اس کی یوں سمجھ لو کہ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، اب کوئی حنفی شافعی کہتا ہے کہ 6 نمازیں پڑھو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے پورے سال میں 1 مہینہ روزے فرض کیے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ نہیں جناب 1.25 مہینہ روزے رکھو۔ مغرب میں 3 رکعتیں ہیں، مجال ہے کوئی کہے کہ 4 ہے، یہ جھگڑا ہوتا ہی نہیں۔ اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ یاد رکھو کہ یا تو حدیثیں 2 آ گئی ہیں، اب اختلاف ہو گیا۔ مثلا جو آپ التحیات پڑھتے ہیں یہ بھی حدیث ہے، اچھا جو بعض علماء شوافع پڑھتے ہیں وہ بھی حدیث ہے۔ آپ جب نماز شروع کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ بھی حدیث ہے۔
اسی طرح سے اگر آپ نماز شروع کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ومحیائی نسکی ومحیائی ومماتی للہ، یہ بھی حدیث ہے۔ تو اب کچھ ائمہ کرام نے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو لے لیا، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے بھی اس حدیث مبارک کو لے لیا، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے سبحانک اللہم وبحمدک والی حدیث کو لے لیا۔ تو یہ اختلاف تو نہیں ہے، وہ بھی حدیث ہے، وہ بھی حدیث ہے۔ اب امام صاحب نے اس حدیث کو لیا ہے تو ان کی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے ان کو بہت بڑا فقیہ بنایا تھا، اور پورے سب سے پہلے وہ قرآن پہ نظر ڈالتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی دیکھو ہم رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، تو جب قرآن میں آیا فسبح باسم ربک العظیم، حضور نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، اب رکوع میں پڑھا کرو سبحان ربی العظیم۔ جب آیا تو سبح اسم ربک الاعلی، حضور نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، اپنے سجدے کی حالت میں پڑھا کرو سبحان ربی الاعلی۔ تو نے کہا دیکھو ہماری تصویر جو رکوع میں ہے وہ بھی قرآن کے مطابق ہے، اور جو سجدے میں ہے وہ بھی قرآن کے مطابق ہے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا فسبح بحمد ربک حین تقوم، کہ جب آپ کھڑے ہوں تو اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، تو کھڑے ہوتے وقت بھی آپ وہی تسبیح بیان کریں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، تاکہ وہ بھی قرآن کے مطابق ہو جائے۔ تو یہ اختلاف نہیں ہوتا ہے میرے عزیز، یاد رکھو یہ بلا وجہ لوگوں نے تعصب پھیلا دیا ہے، اور ایک دوسرے سے بغض، اناد، لڑائیاں، جھگڑے، مناظرے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو ہدایت کے فیصلے عطا فرمائے۔ اختلاف ہے، علمی اختلاف ہوتے ہیں، صحابہ میں تھے۔ اچھا اختلاف رائے جو ہے، اچھا کبھی فیصلے میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، انبیاء میں بھی ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کے خلاف فیصلہ کر دیا، تو نعوذ باللہ کسی کی شان کم تو نہیں ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں دو عورتیں پیش ہو گئی، بچہ، ایک چھوٹا بچہ دودھ پینے والا تھا۔ اب ایک عورت کہے میرا بچہ ہے، وہ کہے میرا بچہ ہے، اور دونوں رو رہی ہیں اور فریادیں کر رہی ہیں۔ اصل میں سفر کر رہی تھی، ایک مائی کا بچہ جو تھا نا وہ جنگل کا کوئی جانور اٹھا کے لے گیا، تو جس کا بچ گیا ایک بچ گیا، اب وہ کہہ رہی وہی میرا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں یہ فیصلہ آیا، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت رو رہی ہے، فریاد کر رہی ہے، معلوم ہوتا ہے یہ سچ کہتی ہے، تو انہوں نے وہ بچہ اسی عورت کو دے دیا جو بہت زیادہ واویلا کر رہی تھی، فریاد کر رہی تھی اور رو رہی تھی اور ٹکرے مار رہی تھی۔ انہوں نے کہا یہ سچی ہے بیچاری، وہ تو چپ کھڑی ہوئی ہے، اس کا معنی ہے کہ اس کو غم ہی نہیں اپنے بیٹے کا، حالانکہ حق پر وہ تھی بیچاری۔ ہوتا ہے نا بعض لوگ چالاک ہوتے ہیں، اب مجسٹریٹ کے آگے فریاد کرتے ہیں، لمبی چوڑی کہانیاں بنا لیتے ہیں، بعض بیچارے سیدھے سادے ہوتے ہیں، وہ بات ہی نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال فیصلے کے بعد وہ عورت جو تھی بچہ لے کے خوش خوش جا رہی تھی، اور دوسری عورت بیچاری بالکل غمگین ہو رہی تھی۔ آگے سلیمان علیہ السلام آ گیا، انہوں نے کہا ذرا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس طرح ہم سفر میں تھے، اس کا بھی بچہ 2-4 دن کا ہے، میرا بھی بچہ 2-4 دن کا ہے، بھگیاڑ نے یا جنگل کے جانور نے بچہ اٹھا لیا، تو اب یہ کہتی ہے میرا بچہ ہے، حالانکہ بچہ میرا ہے۔ تو حضرت داؤد کی خدمت میں ہمارا فیصلہ، انہوں نے بھی وہ بچہ اس کو دے دیا، اب میں کیا کروں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اب میں اللہ کے نبی کے فیصلے پہ اعتراض تو نہیں کر سکتی. حضرت الرحمان نے فرمایا کہ آؤ ادھر آؤ، تمہارا فیصلہ میں کرتا ہوں. انہوں نے جا کے اپنے دربار میں بیٹھے اور حکم دیا کہ جلاد کو بلاؤ. تو اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ جس کو سزائے موت دی جاتی تھی جلاد بلاتے تھے اور نیچے ایک چمڑے کی بڑی چادر بچھا دیتے تھے، اسی پہ لٹا کے اس کو قتل کرتے تھے کہ خون ادھر ادھر نہ پھیلے، پھر اسی میں باندھ کے اس کو لے جاتے. انہوں نے فرمایا جلاد کو بلاؤ اور کہو چمڑا بھی لے آئے اور تلوار بھی لے آئے. اب وہ دونوں عورتیں کھڑی ہیں. جب جلاد آ گیا تو انہوں نے کہا دیکھو یہ عورتیں لڑ رہی ہیں کہ یہ بچہ میرا ہے، یہ کہتی ہے میرا ہے، یہ بچہ لے لو اور اس کو بالکل ٹھیک سر پہ تلوار رکھ کے 2 ٹکڑے کرو، ایک ٹکڑا اس کو دے دو ایک اس کو دے دو. اب جس کا بیٹا تھا نا حقیقتاً جو ماں تھی اس نے کہا حضرت مہربانی کرے اسی کو دے دے، میرا بیٹا نہیں ہے. اس نے کہا خدا کرے میرا بیٹا تو بچ جائے نا، اگر ذبح ہو گیا تو کیا ہوگا، پھر تو کچھ نہیں ملے گا. اگر زندہ رہے گا تو امید ہے ہو سکتا ہے کبھی ملاقات ہو جائے، کبھی وہ ماں کی طرف خود بخود آ جائے، لیکن اگر وہ مر گیا تو کیا. اس نے کہا جی حضرت آپ اس کو دے دیں، میں جھوٹ بول رہی ہوں، اسی کا بیٹا. اور اس نے کہا جی ٹھیک ہے اگر آپ 2 ٹکڑے کرتے ہیں تو میں راضی ہوں. حضرت نے حکم دیا چھین لو بچہ، ایسے بچہ اس کا ہے، ظالم کا نہیں ہے. کوئی اپنے بچے کے قتل ہونے پہ راضی ہو سکتی ہے؟ یہ جھوٹ بول رہی ہے. تو اب یعنی بیٹے نے فیصلہ، حضرت داؤد بھی نبی ہے، سلیمان علیہ السلام بھی نبی ہیں، لیکن فیصلہ خلاف کر دیا. تو نعوذ باللہ اس میں کسی کی شان میں کمی نہیں آتی ہے، ہمیشہ یاد رکھو، کوتاہی نہیں ہوتی ہے، اس لیے اختلاف ہو جاتے ہیں. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حدیث مبارک میں تو حکم ہے لیکن مفہوم حدیث میں اختلاف ہو جاتا ہے، یعنی اس کے سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے. حدیث صحیح ہے اور اس حدیث مبارک میں واضح حکم ہے لیکن مفہوم میں اختلاف ہو گیا. مثال کے طور پہ ایک دن میرے آقا نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ لا یصلین صلاۃ العصر الا فی بنی قریظہ. آپ نے سنا ہے کہ کوئی راستے میں عصر کی نماز نہ پڑھے، سارے بنی قریظہ پہنچے اور وہیں جا کے عصر پڑھنی ہے. بنی قریظہ یہودی تھے تو ان کا محاصرہ کرنا تھا، سب پہنچے اور عصر وہیں پڑھنی ہے. اب صحابہ نکلے، حضور کا حکم تھا، صحابہ نے تیاری کی اور گھروں سے نکلے. اور راستے میں اللہ کی شان یہ ہے کہ جو وقت معتاد تھا جس پہ ہمیشہ نماز پڑھتے تھے وہ راستے میں وقت ہو گیا. تو بعض صحابہ نے کہا کہ بھائی ہم تو نماز پڑھتے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے. اور بعض صحابہ نے کہا بھی نہیں، حضور نے فرمایا تھا کہ نماز عصر بنی قریظہ کے بغیر نہیں پڑھنی ہے، ہم تو وہاں پہنچ کے پڑھیں گے چاہے لیٹ بھی ہو جائے. خلاصہ یہ ہے کہ بعض صحابہ نے پڑھ لی اور بعض صحابہ نے وہاں پہنچ کے پڑھی. جب وہ قضیہ ختم ہو گیا حضور کے سامنے بات رکھی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے راستے میں پڑھ لی، ہم نے وہاں، آپ نے فرمایا تم دونوں حق پر ہو، کوئی بات نہیں. انہوں نے ظاہری لفظ پہ عمل کر لیا اور انہوں نے مفہوم حدیث پہ عمل کیا کہ معنی یہ ہے کہ بنی قریظہ جلدی پہنچو، یہ معنی تھوڑا ہے کہ ہم نماز ہی نہ پڑھیں. آپ نے فرمایا دونوں ٹھیک ہو، کوئی مسئلہ نہیں. تو کبھی اس کے مفہوم میں سمجھنے میں 2 رائے ہو جاتی ہے. جو آدمی کہتے ہیں وہ یار ایک امام تو یہ کہہ رہے ہیں اور ایک امام یہ کہ وہ حدیث رسول ہے،
لیکن اللہ نے فہم تو سب کو اپنی اپنی دی ہے نا، اس لیے بھی اختلافات ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی باتوں میں کبھی آدمی کو جھگڑے نہیں کرنے چاہیے اور فساد نہیں کرنے چاہیے، اور اختلاف بھی مسائل فروعی میں ہوتے ہیں، جو مسائل منصوص ہیں ان میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا۔ اب مثلا یہی حکم ہے کہ جی آپ سفر میں نماز قصر پڑھیں، اور اگر رمضان المبارک ہے تو آپ روزہ نہ رکھیں، آپ بعد میں رکھ لیں۔ لیکن بی بی عائشہ اور عبداللہ بن زبیر ایسے صحابی تھے، وہ رمضان سفر میں بھی روزہ رکھتے تھے، سفر میں بھی پوری نماز پڑھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بھائی اللہ کی طرف سے رخصت ہے نا، اجازت ہے کہ بھئی تم 4 کے بجائے 2 پڑھ لو، لیکن ہمیں اللہ نے ہمت دی ہے، ہم 4 پوری کیوں نہ پڑھیں؟ ہمیں اجازت ہے کہ ہم سفر میں روزہ نہ رکھیں، بعد میں رکھ لیں، لیکن اللہ نے ہمیں طاقت دی، ہم کیوں نہ روزہ رکھیں؟ بعد میں چاہے ہم قضا بھی کر لیں، لیکن رمضان کے مہینے کی فضیلت تو نہیں ملے گی نا، رمضان کہاں ہوگا؟ تو یہ کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اتحاد عطا فرمائے کہ بلا وجہ فروعی مسائل پر اختلافات پہ مناظرے اور چیلنج اور انعامات اور لڑائیاں اور جھگڑے، اور پھر اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں بھی اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں اس کی نماز نہیں ہوتی، تو کافر ہنستے ہیں، وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ دونوں کی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسی قوم ہے، 1400 سال گزر گئے، ابھی تک ان کا نماز پہ بھی اتفاق نہیں ہوا، تو ایک ایسا دین ہے ان کا، یہ تو ابھی تک لڑ رہے ہیں، یہ تو ہاتھ باندھنے پہ بھی لڑ رہے ہیں، یہ تو پاؤں کے فاصلے پہ بھی لڑ رہے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ حالانکہ اللہ کی رحمت ہے، یہ مسئلے جھگڑے کے نہیں ہیں، بلکہ رحمت خداوندی ہے۔ اللہ نے ہمیں رعایت دی ہے کہ آپ سفر میں ہیں قصر پڑھ لیں، سنتیں بھی معاف ہیں، نفل بھی معاف ہیں، فرض بھی 2 پڑھ لیں، یہ رخصت ہے، الحمدللہ اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن اگر کسی نے پوری پڑھ لی ہے اس میں اعتراض نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے سفر میں روزہ رکھ لیا ہے، اس لیے باقاعدہ صحابہ کہتے ہیں کہ منا صائم و منا مفطر، ہم میں بعض روزے سے ہوتے تھے اور بعض روزے کے بغیر ہوتے تھے، لیکن وہ اس میں عیب نہیں لگاتا تھا، وہ اس میں کبھی عیب نہیں لگاتے تھے۔ تو اس لیے ہمیشہ سمجھیں کہ اگر روک دیا جائے آدمی کو عمرے سے یا احرام باندھنے کے بعد، تو لازم دم احسار دے گا اور سر پہ اس طرح پھروائے گا، پھر احرام کھولے گا۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں، اور حدیث میں اللہ کی رحمتیں ہیں، بڑی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام میں عورت کا کوئی مقام یا حیثیت نہیں ہے۔ اب دیکھیں اسی حدیبیہ کے واقعے میں اللہ کا پیغمبر بھی عورت کے مشورے پہ عمل کر رہے ہیں، اللہ کا نبی ہے۔ حضور پاک نے صحابہ کو حکم دیا کہ بھئی جانور ذبح کرو، سر مڈاؤ، احرام کھولو، چلے واپس مدینے۔ صحابہ چپ۔ حضور پاک نے پھر حکم دیا بھائی سر مڈائیں، جانور ذبح کریں، چلے مدینے شریف واپس، عمرہ بند، عمرہ نہیں کرنے دیتے اس سال۔ صحابہ چپ۔ حضور نے 3 دفعہ کہا، صحابہ بیٹھے۔ حضور غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے اور کھڑے ہوئے، اور بی بی ام سلمہ کے خیمے میں تشریف لائے، آپ کی بیوی ہیں، امہات المومنین ہیں۔ ان نے دیکھا حضور کے چہرے پہ جلال ہے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا بات ہے، میں نے صحابہ کو 3 دفعہ حکم دیا، میری بات ہی نہیں مان رہے۔ انہوں نے کہا حضور غصہ نہ کریں،
صحابہ بیچارے انتظار میں ہیں کہ ہم واپس نہ جائیں. ہمارے لیے بڑی بات ہے کہ قریش نے ہمیں اللہ کے گھر میں بھی نہیں آنے دیا ہے. شاید اللہ وحی نازل کر دیں اور جہاد کا حکم آ جائے تو ہم ان سے لڑ جائیں, مر جائیں, واپس نہ جائیں. صحابہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں, وہ آپ کے حکم کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور آپ ایسا کریں, کسی صحابی کو کچھ نہ کہیں, آپ جا کے اپنا جانور ذبح کریں اور اپنے سر پہ اس طرح پھروائیں. حضور نے جا کے جانور ذبح کیا, سر پہ اسے دوڑ پڑے صحابہ. ان کی امیدیں ختم ہو گئی نا کہ اب تو وحی نہیں آتی. تو اسی راستے میں سرکار دو جہاں اونٹنی پہ سوار ہیں, سفر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن اتارا, انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما. یہ آیات نازل ہوئی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اونٹنی پہ سوار تھا, میں قریب گیا, میں نے سلام کیا, حضور نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. میں تھوڑی دیر رک گیا, پھر میں قریب گیا, میں نے سلام کیا, حضور نے جواب نہیں دیا. میں کچھ ایسا ہو گیا, پھر گیا, میں نے سلام کیا, حضور نے جواب نہیں دیا. حضرت عمر فرماتی ہیں کہ میں رونے لگ گیا کہ یا اللہ, اس سے بہتر تھا کہ مجھے آپ پیدا ہی نہ کرتے. آج اللہ کا نبی مجھ پہ ناراض ہو گیا تو میری تو زندگی اور آخرت ختم ہو گئی. فرماتی ہیں میں اسی غم میں ہے, اونٹنی کا سفر ہے, کر رہے ہیں, اور آواز دی ایک صحابی نے. اس نے کہا کہ عمر حضور آپ کو بلا رہے ہیں. حضرت عمر کہتی ہیں کہ میں جب قریب آیا تو حضور نے فرمایا کہ عمر انزل علی آیہ, آج اللہ نے مجھ پہ قرآن کی آیت اتاری ہے. اگر ساری کائنات کی مجھے بادشاہی مل جاتی اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس آیت سے خوشی ہوئی. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ ای آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کون سی آیت ہے؟ تو آپ نے یہ پڑھی, انا فتحنا لک فتحا مبینا, اللہ نے آپ کو فتح مبین کی خوشخبری دی ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ فتح مکہ, مکہ بھی فتح ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں مکہ بھی فتح ہوگا. تو اب یہ صورتیں تو یہاں نازل ہوئی ہیں لیکن ہیں مدنی. یہ ساری لمبی چوڑی بات میں نے اس لیے کی ہے کہ بھی وہ تو مکے کی حدود میں نازل ہو رہی ہے, لیکن ان آیات اور صورتوں کو کہا جاتا ہے مدنیہ. کیوں؟ ہجرت کے بعد اتری. سورۃ والمرسلات منا میں اتری ہے لیکن ہے مدنی. آیات الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, یہ عرفات میں اتری ہے لیکن ہے مدنی. تو اس لیے ایک موٹی بات یاد رکھیں کہ جو آیات یا صورتیں ہجرت سے پہلے اتری ہیں وہ سب مکی ہیں چاہے کہیں اتریں, اور جو ہجرت کے بعد اتری ہیں کہیں بھی اترے وہ مدنی ہیں. تو یہ سورۃ المعارج جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ مکی صورتوں ہیں, یعنی ہجرت سے پہلے اتری. اور اس صورت کا بھی عمود جو ہے یعنی بنیادی مضمون جو ہے وہی قیامت, احوال قیامت ہیں. اس میں کفار اور مشرکین کا رد ہے, اس میں دلائل ہیں. تو اس صورت کا بھی پچھلی صورت کے ساتھ گویا کہ ربط جو ہے وہ واضح ہے. پچھلی صورت کے اندر جیسے کہ آپ نے سورۃ الحاقہ میں پڑھا ہے کہ وہ بھی قیامت کا ذکر تھا, اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر یہ بھی بیان فرما دیا تھا کہ یہ جو مکذبین ہیں جو قرآن پہ ایمان نہیں لائے ان کے لیے بہت بڑی ندامت و حسرت ہوگی.
تو اب اس صورت میں بھی اس کا تعلق جو ہے یعنی احوال قیامت سے ہے، احوال مشرکین سے ہے، اور پھر ان کا رد ہے۔ اب یاد رکھیں کہ پہلا لفظ جو ہے قرآن پاک کی یہ سورت کا، اللہ فرماتے ہیں سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع۔ اب یاد رکھیں اس کے معنی میں بعض علماء نے کہا کہ مانگا مانگنے والے نے، سآلا سائل مانگنا، اور ایک ہے کہ سآلا سوال سے ہے پوچھنا، کہ ایک آدمی نے سوال کیا تو کیا مانا یعنی اس نے ایک بات پوچھی، اور ایک یہ ہے کہ سآلا سائل مانگنے والے نے مانگا۔ تو علماء کہتی ہیں کہ دونوں ترجمے درست ہیں، جو عذاب مانگ رہے ہیں گویا وہ بھی ایک پوچھنا ہے، اور جو قیامت کے بارے میں حضور سے پوچھ رہے ہیں وہ بھی ایک پوچھنا ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ کافروں کا چونکہ قیامت پہ ایمان نہیں تھا، کبھی تو وہ سوال کرتے تھے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یسألونک عن الساعۃ قل انما علمها عند ربی۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعۃ۔ تو یاد رکھیں کافر کہتے تھے کہ جی وہ قیامت جو آپ کہتے ہیں وہ کب ہوگی؟ آپ جو کہتی ہیں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ کیسی بات ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے باپ دادا جو مر گئے ہیں وہ بھی آج تک واپس نہیں آئے ہیں۔ اور کبھی کبھی یہ ہے کہ کافر نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ استہزاء مانگتے تھے کہ اللہ کے نبی آپ جو ہمیں ڈراتے ہیں عذاب سے، لے آؤ اللہ کا عذاب کہاں ہے؟ یستعجلونک بالعذاب، جلدی کرتے ہیں کہ عذاب لاؤ، عذاب کدھر ہے عذاب؟ اسی طرح دوسری آیت میں ہے قالوا ان کان ھذا هو الحق، اس کے بعد کہتے ہیں فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اللہ نے فرمایا کہ کافر آ کے میرے نبی سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہم ان کان ھذا هو الحق، ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ یا اللہ اگر قرآن حق ہے، تیرا نبی حق ہے، قیامت حق ہے، تو ہم بھی آسمانوں سے اب پتھر برسا دیں۔ یعنی عذاب مانگنے والے مانگتے تھے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ قوموں کی بدقسمتی کی انتہا ہوتی ہے کہ جب قومیں خود عذاب مانگنا شروع کر دیں، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہتے لے آئیں جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں، ہر وقت ہمیں ڈراتے ہیں جہنم ہے جہنم ہے جہنم ہے، عذاب قبر ہے، اللہ کا عذاب ہے، لے آؤ کدھر ہے؟ اس لیے علماء نے فرمایا یہاں دونوں معنی، سأل سائل بعذاب واقع، ایسا عذاب جو ہونے والا ہے، للکافرین لیس له
دافع، اور وہ عذاب جو ہے کافروں کے لیے ہے، اس کو پھر کوئی روکنے والا نہیں، کسی کی طاقت ہی نہیں کہ روک سکے۔ اور وہ عذاب کون دے گا؟ من اللہ ذی المعارج، اللہ کی طرف سے وہ عذاب کافروں پہ ہوگا، وہ اللہ جو بڑے شان والا ہے، بڑے علو والا ہے، درجات والا ہے، صفات والا ہے، اسماء والا ہے، اس لیے فرماتی ہے للہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح، اور آسمانوں میں اللہ کی طرف جاتی ہیں فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام، اور وہ 50,000 سال میں جاتے ہیں۔ کتنا شان بلند ہے کہ وہ اللہ کی صفت ہی علو ہے، سب سے اعلیٰ میرے اللہ کی ذات ہے، اور اسی کا استوا عرش پہ ہے، جیسے اللہ کی شان کو زیبا ہے۔ ایسے فرماتی ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال۔ فاصبر صبرا جمیلا، میرا مدنی آپ صبر کریں، کافروں کے انکار پہ صبر کریں، ان کے اعتراضات پہ صبر کریں، ان کی باتوں پہ صبر کریں، اور صبر بھی ایسا صبرا جمیلا جس میں صبر بھی ہو، اور صبر بھی ایسا کہ جس میں کسی قسم کی کوئی بد دعا بھی شامل نہ ہو، ایسا صبر۔ انہم یرونہ بعیدا، یہ قیامت کو دور سمجھتے ہیں، ونراہ قریبا، اور ہم قیامت کو قریب سمجھتی ہیں۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، تو اس لیے اس میں بھی یعنی احوال قیامت ہیں، زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی۔ اس کو خراب نہیں کرنا، عشاء کے بعد مجھے دے دیں، ایسے ٹھیک رہے۔ بھئی میں نہیں جانتا کھیکھڑا کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ کھیکھڑا کھانا حلال ہے یا حرام ہے، جب میں جانتا نہیں بتاؤں کیا؟ بہرحال ایک موٹی بات یاد رکھیں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو جو چیز 20 سمندر یا دریا سے نکلے سب حلال ہے، ان کے نزدیک تو جو بھی دریائی مخلوق ہے نا ساری حلال۔ امام ابو حنیفہ یہاں بھی بڑے سخت ہیں، وہ کہتے ہیں صرف مچھلی حلال ہے، اور جو چیزیں مچھلی کی قسم سے ہیں چاہے اس کی شکل الگ ہوگا، چونکہ مچھلیاں بھی تو اللہ نے سینکڑوں ہزاروں پیدا کی ہے نا، وہ حلال ہے، لیکن جو چیزیں مچھلی کی قسم میں نہیں آتی ہیں وہ حنفی مسلک پہ حلال نہیں۔ اسی لیے جھینگا جو ہے اس پہ بڑا اختلاف رہا، لیکن علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ جھینگا حلال ہے، کیونکہ تحقیق یہ ہوئی ہے کہ وہ مچھلی کی قسم ہے۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھو کہ مچھلی کی جیسے عرب لوگ ہیں نا، یہ گھوڑے کی نسل کو بھی جانتے ہیں، اونٹوں کی نسل کو بھی جانتے ہیں، اور مچھلی کی نسل سے پوچھنا ہو تو پھر علماء بنگلہ دیش سے پوچھو، وہ اس کی نسل کو بھی جانتے ہیں، اس کے انڈے کو بھی پہچانتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ہوتی ہی مچھلی ہے، اور کیا ہوتا ہے ان کے پاس؟ بیچارے وہ چاول اور مچھلی تین تو کام کرتے ہیں، چاول مچھلی کھاتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، وٹامن ہی ہوتا ہے نا مچھلی میں بھی اور چاول میں بھی، وٹامن ہی ہے، تو ماشاءاللہ ایک ایک آدمی کے 20 بچے 30 بچے بھی ہوتے، اس بیچارے کو نام نہیں آتے، نمبر لگائے ہوئے ہیں، نمبر 3 کو بلاؤ، نمبر 10 کو بلاؤ۔ اچھا خدا کی شان ایک عورت سے ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ اس کی 4 عورتیں ہیں یا 5 عورتیں ہیں یا 10، ایک عورت ہے، 20 بچے 25 بچے۔ وہاں جب جلسہ ہو نا جی ماشاءاللہ، اللہ ان کو بڑا بڑا پیار ہے علماء سے،
یعنی 1,00,000 کا مجمع تو معمولی بات ہے، ایک محلے سے 1,00,000 آدمی نکل آتا ہے، اتنا مخلوق جو ہے اللہ کی وہ کہاں جائے؟ تو بہرحال مجھے نہیں پتا کھیکھڑا کیا ہوتا ہے، یہ کسی بنگالی عالم سے پوچھو۔ قرآن کے اوپر کوئی چیز بطور بے ادبی کے رکھنا حرام ہے، ناجائز۔ مجھے شک ہوتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے تو حضور نے فرمایا ہے کہ یا تو آدمی کی ہوا نکلے، بدبو آئے یا آواز سنے، ورنہ وہم میں نہ پڑے۔ کہتے کہ جی یہاں ہوٹلوں میں جو مرغیاں ملتی ہیں وہ کیسی ہیں، کو میری سپلائی میں کرتا ہوں ان کو، مجھے کیا پتا ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں ویسے میں بھی دیکھتا ہوں۔ بہرحال جو باہر کے ملک کی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں، جو اس ملک کی اپنی کمپنیوں کے ہیں وہ خالص حلال ہیں۔ معلومات کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فلم دیکھنا، بھئی انبیاء کی فلم بنانا جو ہے یہ کفر ہے۔ کسی نبی کی شکل بنانا، ایک فاسق فاجر کو نبی بنانا، شرابی کو، کبابی کو، زانی کو، ایسی فلمیں لعنت بھیجو۔ معلومات کرنے ہیں، کتابیں ختم ہو گئی ہیں دنیا میں، فلم کے بغیر معلومات حاصل نہیں ہوتے۔ جب تک دنیا میں فلمیں نہیں بنی تھی تو معلومات کیسے ہوتی تھی؟ قرآن مجید اس طرح کہتا ہے کہ کلو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اللہ کے کلمات، تعریف کی بات نہیں ہے شریف آدمی۔ لن نفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، یہ حضور کے بارے میں نہیں، اللہ کے بارے میں۔ میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں عمرے کی نیت سے، احرام نہیں باندھا، ماشاءاللہ سر کیا کرنے آئے ہیں؟ نہیں، احرام تو آپ نے نہیں باندھا، باقی آپ نے کیا کیا؟ فوراً مدینے جا کے احرام باندھو، یا طائف کے میقات سے احرام باندھو، یا جوفہ کے میقات سے احرام باندھ کے عمرہ کرو، ورنہ دم دینی پڑے گی۔ غفلت نہ کرو، وقت بھی ضائع نہ کرو۔ کہتے جی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب تجلی دیکھی تو موسیٰ بے ہوش ہو گئے، حضور تو بے ہوش نہیں ہوئے، حضور تو افضل ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، وہ تو امام الانبیاء ہیں، موسیٰ علیہ السلام تو ان کے مقتدی ہیں۔ میرے کام میں رکاوٹ اور بندش ہے، اور کاروبار میں، رشتے میں مجھے کوئی کاٹ کرانی پڑے گی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، یہ تمہارے گناہوں کی نحوست ہے۔ گناہوں سے توبہ کرو، استغفار کی کثرت کرو، سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اگر یہ عملیات کے ساتھ یہ طویل لکھ کے رکاوٹیں ہو سکتی ہیں تو یہ سارے تیرے پیر اور طویل لکھنے والوں کو شرم نہیں آتی کہ کافروں کو رکاوٹ ڈال دیں، وہ مسلمانوں پہ حملہ نہ کریں، ان کے ہاتھ باندھ دیں، ان کے ارادے باندھ دیں، ان کے جہادوں کو بریک لگا دیں۔ وہاں طویل ان کا نہیں چلتا، مسلمانوں پہ چلتا ہے، سب جھوٹ ہے، وہم ہے۔ آدمی جب ناکام ہو جاتا ہے نا پھر ویسے وہم کر جی کسی نے جادو کیا، یہ نہیں کہ میں خود نالائق ہوں، کوئی جادو نہیں ہوتا۔ اگر اپنا والد میرے فوت ہو گئے یا والدین تو بالکل حج کر سکتے ہیں، ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی نے فجر کی نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں نہیں بیٹھا، اس کو سکول میں بچوں کو چھوڑنا ہوتا ہے، مجبور ہے، چلا گیا،
پھر بھی وہ پڑھ لے اشراق، جہاں بھی پڑھے گا انشاءاللہ ثواب ملے گا، وہ تو نہیں ملے گا۔ اگر مسجد میں نماز پڑھ کے مسجد میں ہی بیٹھ جائیں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں، اللہ کا عبادت کریں، کچھ نہ کریں، چپ کر کے بیٹھے رہیں، اور جب سورج نکلے اس کے 20 منٹ کے بعد کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھیں تو ایک کامل عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر ایک آدمی جنابت کی حالت میں ہے، ذکر کر سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ اگر اوقات مکروہہ ہیں اور ہم نے وضو کیا، پھر تحیت الوضو نہ پڑھے۔ یہ صرف یہی مسئلہ آپ کو مکے میں آ کے اٹکا ہوا ہے کہ ہوٹل میں جو گوشت ہے بکری کا یا دمبے کا یا یعنی اس کے بغیر اور کوئی کام ہی نہیں۔ عمرے پہ آئے ہو کہ گوشت کھانے آئے ہو؟ اور خدا کا خوف کرو، نہیں کھاؤ گے 8 دن گوشت تو مر جاؤ گے، سبزی کھا لو، جو سعودی عرب کی اپنی بھی مرغیاں ہیں وہ لے لو، خود منڈی میں چلے جاؤ، گوشت کا بڑا شوق ہے، بکرا خریدو، ذبح کراؤ، گوشت بناؤ، ماشاءاللہ سجی بنا کے کھاؤ، بس مسئلے پوچھنے پہ زور ہے۔ ہمارے جاپان میں یونیورسٹی میں طلباء ہیں، 20 مسلمان لڑکے ہیں، ان میں حافظ ایک ہے۔ اب وہ بیچارہ جب قرآن سنائے گا تو اس کو غلطی لگے تو ایک آدمی پیچھے قرآن لے کے نماز میں کھڑا رہے، لیکن نماز کی نیت میں ہو کے بتائے، نماز کے باہر بیٹھ کے نہ بتائے، کوئی مشکل نہیں۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، عمرے کے پیسے لیے کوئی حرج نہیں۔ عورت کو طواف کے دوران ہر حال میں اپنے چہرے کے آگے کپڑا لٹکائے، طواف ہو، صفا مروہ ہو یا ویسے حرم میں آ رہی ہو، ایسے کپڑا لٹکائے کہ پردہ قائم رہے اس کا۔ شادی کا اسلامی طریقہ یہی ہے کہ نکاح کریں اور دوسرے دن لوگوں کو کھانا کھلا دیں، السلام علیکم، نکاح کے بعد کھجور وجور تقسیم کر دیں۔ کوئی ایک چیز بتائی جائے جس سے کاروبار میں برکت ہو، استغفار زیادہ پڑھو۔ یہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ جو استغفار کرتے یمددکم باموال وبنین، میں ان کا مال بھی برکت دیتا ہوں، ان کی اولادوں میں بھی برکت دیتا ہوں۔ آٹھ دن ہم نے مکے میں رہنا ہے، پھر 12 دن بعد آپ مسافر ہیں، نماز قصر پڑھیں گے، امام کے پیچھے ہوں گے تو پوری پڑھیں گے۔ احرام میں سگریٹ پینا ڈبل حرام ہے، پہلے بھی تو حرام ہے نا۔ پاکستان سے میں نے احرام باندھا تھا، جہاز میں احرام پہ چاہے گر گئی، جتنے میں میرا گھر ہے میں گھر چلا گیا اور احرام دوسرا بدل لیا، کوئی حرج نہیں۔ ایک عمرہ ایک آدمی کے لیے۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ نے اپنا سر نہیں مڈایا تھا، ناخن تراش لے کے پہلے ناخن کاٹے، ہاتھوں کے بھی پاؤں کے بھی، دم پڑ گئی ماشاءاللہ۔ حدیث ہے کہ جس نے ڈائس کیا پتہ نہیں ہے، پھینٹی، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، ڈائس کیا ہوتی ہے،
ملتان میں ہمارے پیر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو ہر پیغام اللہ کی طرف سے حضور رسول آگے پہنچاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ پیر ہے یا کوئی اللہ معاف کرے کوئی دجال ہے؟ اللہ کا رسول آتا ہے اس کو پیغام دینے کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، دعا کرو اللہ اس کو ہدایت دے، وہ زندہ ہے، اللہ ہدایت دے۔ حضور آتے ہیں پیغام دینے کے لیے اس کو۔ ساری کائنات مدینہ جاتی ہے، اس کے لیے مدینے والا آتا ہے، اور ہے بھی عاشق ماشاءاللہ، محبت والا ہے۔ اگر کپڑوں میں خون لگا ہوا ہے نماز نہیں ہوگی، اگر پڑھ لی لوٹاؤ نماز۔ اذان کا حکم حضور کے زمانے سے، حضرت بلال جو مؤذن بنے تو کیسے بنے؟ وطر جو ہے جیسے کہ احناف پڑھتے ہیں 3 رکعتیں ملا کر، یہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے 1 رکعت پڑھنا، یہ بھی حدیث میں ثابت ہے۔ لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پڑھتے وہ بھی 3 ہیں۔ پہلے 2 پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں، حنفی سلام نہیں پھیرتے، پڑھتے تو 3 ہیں نا۔ اور حضور نے حدیث میں 3 صورتیں بتائی ہے نا، کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھو، دوسرے میں قل یا ایھا الکافرون پڑھو، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھو۔ اگر 1 رکعت ہے تو 1 سورت بتلاتے، 3 صورتیں کیوں بتلائیں؟ معلوم ہوا کہ 3 رکعت ہی ہے، وہ بھی صحیح پڑھتی ہے حدیث کے مطابق۔ طواف اپنے لیے کرو، زندہ کے لیے دعا کرو۔ مجھے وشواس پیدا ہوتا ہے، وشواس کا کوئی علاج نہیں، لیکن آخری جو 2 صورتیں ہیں نا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیرا کرو۔ میں اپنی والدہ کے لیے عمرہ کر رہا ہوں، میری بیوی والد کے لیے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ اپنے بھی کر لیں، موقع ہے۔ ایک عمرہ ان کے لیے کر لیا، مدینے سے آتے ہوئے اپنے لیے کر لیں، طائف جا کے کر لیں، رابق جا کے کر لیں۔ اب اللہ نے موقع دیا ہے تو فائدہ اٹھاؤ۔ کہتے جی کہ ہم نے احرام کی حالت میں عمرہ کیا، اور احرام کی حالت میں ہم نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے، کوئی حرج نہیں اللہ کے بندے۔ معنی یہ ہے کہ اگر کسی نے تازہ عطر لگایا ہوا وہ عطر تمہیں لگ جائے تو پھر دم پڑتی ہے، کوئی دم شم نہیں انشاءاللہ۔ اگر گھر میں ہمارے والدین کے درمیان میں جھگڑا ہے، غلطی پہ والد ہے، تو اولاد کیا کرے؟ فرما برداری کرے، خاموش رہے، دعا مانگے کہ اللہ ان دونوں میں اصلاح پیدا کر دے، اور کوشش کرے ان کی اصلاح کرنے کی۔ مسجد اجابہ میں تو 3 دعاؤں کا ذکر نہیں، یہ ہے کہ آپ نے دعا فرمائی تھی تو وہ قبول ہوئی۔ دوران طواف نظر نیچے رکھے، اگر ہم نے 2 طواف کر لیے، یعنی 7 چکر کے بعد پھر شروع کیا، پھر کر لیا، تو بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں۔ زندہ کے لیے کوئی طواف نہیں، اپنے لیے کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے، اذان نہیں ہوئی، نماز پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اذان نہ ہو تو ہم بیٹھے رہیں گے۔ دیکھو میرا بھائی کہ دم جو ہے یا حج کی بکری جو ہے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ فَلْيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ،
لازم حد حرم میں دینی ہے مکے میں، اور کسی جگہ آپ نہیں دے سکتے۔ اگر غریب ہے نہیں دے سکتا ہو روزے رکھ لے، اللہ نے راستہ رکھا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل اسیر وانت علی کل شیء قدیر، اللہم یسر امورنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین الذین یجاہدون فی سبیلک لإعلاء کلمتک، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وہذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ عالم اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں سب اپنی رحمت سے دور فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین زندگی اسلام پہ گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب موت کا وقت آئے زبان پہ جاری فرما دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین۔